نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کورس کی 17ویں کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ عبس شروع کریں گے اور سورہ عبس کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 کے لفظی ترجمے کو سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. عبسا، عبسا کا ترجمہ ہے ماتھے پر شکن ڈالنا. عبسا اس کا ترجمہ ہے ماتھے پر شکن ڈالنا. ماتھے پر شکن ڈالنا یا ترش روئی اختیار کرنا. ترش روئی اختیار کرنا عبسا کا مطلب ہے. تو عبسا اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ماتھے پر شکن ڈالے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ماتھے پر شکن ڈالے، اسے کبھی اردو میں کہا جاتا ہے تیوری چڑھائی، ایسے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. وتولا، واو اس کا ترجمہ ہے اور تولا اس کا مطلب ہے منہ پھیرنا. منہ پھیرنا. تو تولا فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ اور منہ پھیرا. اور منہ پھیرا. ان کا ترجمہ ہے اس لیے کہ، اس وجہ سے کہ، اس لیے کہ. جاءہ، جاء فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے آیا. اور ہو اس کا ترجمہ ہے وہ، مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو ان جاءہ، جاءہ کا ترجمہ ہو گیا آیا ان کے پاس. ترجمہ اس طرح مکمل ہوگا آیا ان کے پاس الاعمی، ایک نابینا. اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آیا ان کے پاس ایک نابینا. وما، یہاں دو لفظ ہیں. واو کا ترجمہ ہے اور ما سوال کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ہے کس چیز. کس چیز نے، ترجمہ مکمل ہوگا. تو وما کا ترجمہ ہو گیا اور کس چیز نے، اور کس چیز نے. یدری کا، یدری میں ایک تو لفظ ہے یدری، اس کا ترجمہ ہے خبر دینا، اس کا اصلی ترجمہ ہے خبر دینا. اور دوسرا لفظ ہے کاف، جس کا ترجمہ ہے آپ، یعنی آپ کو. تو یدری کا یہ ترجمہ ہو گیا خبر دی آپ کو. لعلہ، لعل یہ امید کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. لعل کا ترجمہ ہوگا شاید کہ، اور ہو ضمیر اس کا ترجمہ وہ، شاید کہ وہ. یزکا، یزکا یہ اس کا مطلب ہے پاک ہونا. زکوٰۃ بھی اسی سے ہی ہے. یزکا پاک ہو، شاید کہ وہ پاک ہو. او، واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے اور او کا ترجمہ یہاں ہوتا ہے. او یذکر، یذکر کا ترجمہ ہے نصیحت حاصل کرنا. نصیحت حاصل کرنا. تو او یذکر کا ترجمہ ہو گیا یا وہ نصیحت حاصل کرے، یا وہ نصیحت حاصل کرے. فتنفعہ، فا کا ترجمہ ہے تو، پھر یا تو. تنفع نفع سے ہے، نفع کا مطلب نفع دینا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نفع، اس کا ترجمہ ہے نفع دینا، فائدہ دینا. اور ہو اس کا ترجمہ ہے اس کو، ہو کا ترجمہ ہے اس کو. تو فتنفعہ
تو نفع دے اس کو، الذکر، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، نصیحت۔ اما من، دو لفظ ہیں، اما کا ترجمہ ہوتا ہے بہرحال، لیکن، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہاں پر ترجمہ ہوگا لیکن، اور دوسرا لفظ ہے من، من کا ترجمہ ہے جو شخص۔ تو اس طرح اما من کا ترجمہ ہو گیا لیکن جو شخص، استغنا، استغنائیت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے بے پرواہ ہونا، بے پرواہ ہونا۔ تو استغنا فعل ماضی ہے جو بے پرواہ ہوا، جو بے پرواہ ہوا۔ فَأَنْتَ، تو آپ، فا اس کا ترجمہ ہے تو، یا پھر یہاں پر تو ترجمہ ہوگا، انتا اس کا ترجمہ ہے آپ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے۔ لہو، لام کا ترجمہ ہے کے لیے، اور ہو کا ترجمہ ہے وہ یا اس، تو ترجمہ ہوگا اس کے لیے، اس کے لیے، لہذا فَأَنْتَ لَهُ کا ترجمہ ہو گیا تو آپ اس کے لیے، تصدّا، تصدّا کا مطلب ہے کسی کے پیچھے پڑنا، کسی کے در پہ ہونا، در پہ ہونا تصدّا کا مطلب ہے۔ تصدّا یہ فعل مضارع ہے اور اس کا ترجمہ ہوگا آپ اس کے در پہ ہوتے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں، آپ اس کے در پہ ہیں، در پہ ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہوگا۔ وما علیکا، وما، واو اس کا ترجمہ ہے اور ما، یہاں پر ما یہ نفی کے لیے آئی ہے، اس کا ترجمہ ہے نہیں، ما کا ترجمہ ہے یہاں پر نہیں۔ پہلے ما کا ترجمہ کیا بھی گزرا ہے، کس چیز بھی گزرا ہے، اب یہاں ما کا ترجمہ ہے نہیں، تو وما کا ترجمہ ہو گیا اور نہیں ہے، اور نہیں ہے۔ علیکا، یہاں دو لفظ ہیں، اعلی اس کا ترجمہ ہوتا ہے پر، اور کاف اس کا یہاں پر ترجمہ ہے آپ، تو علیکا کا ترجمہ ہو گیا آپ پر، اور نہیں ہے آپ پر یعنی کوئی گناہ۔ اللہ یزکا، اللہ یہ لفظ تھا ان اور لا، اصل میں تھا ان اور لا، تو ان کا ترجمہ ہے یہ کہ، لا کا ترجمہ ہے نہیں ہے، اور یزکا تزکیہ سے ہے، ابھی لفظ گزرا، اس کا ترجمہ ہے پاک ہونا، تو یہاں ترجمہ ہو گیا یہ کہ وہ پاک نہ ہو، یہ کہ وہ پاک نہ ہو۔ ان آیات کریمہ کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے جو کافر سردار تھے ان کو سمجھا رہے تھے، تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی ہیں اور غریب صحابی تھے کہ وہ اس وقت تشریف لائے، کیونکہ مکہ کے سرداروں کو شاید یہ بات پسند نہ آتی اور دعوت کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناراضگی ہوئی، اور آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ اپنے ماتھے پر شکن ڈال لی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا اور یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ عبسا، ماتھے پر شکن ڈالے، وتولا اور منہ پھیرا، ان اس وجہ سے، جاءہ کہ آیا ان کے پاس، الاعمیٰ ایک نابینا، وما یدریکا اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا پاک ہو، او یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ تو نفع دے اس کو، ذکرا نصیحت۔ اما لیکن، من استغنا جو بے پرواہ ہوا، فانتا تو آپ، لہو اس کے، تصدا درپے ہیں، وما اور نہیں ہے، علیکا آپ پر، اللہ یزکا یہ کہ وہ پاک نہ ہو، یعنی نہیں آپ پر کوئی گناہ، اللہ یزکا یہ کہ وہ پاک نہ ہو۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا
مشرقا